اردو دنیا کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ امریکہ اور بھارت کے لیے افغان سرزمین جہنم بن گئی، چین اور افغان مجاہدین کا اتحاد کامیاب، عسکریت پسندوں کی اشرف غنی کو دی گئی مہلت ختم، چینی عسکری قیادت اہم ترین دورے پر افغانستان پہنچ گئی، گلوبل ٹائمز کی رپورٹ نے تہلکہ مچا دیا۔ ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے کہ چین اور روس امریکہ کو نکیل ڈالنے کے لیے افغانستان میں کیا کرنے جا رہے ہیں، امریکہ اور بھارت پر کون سی بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی یہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں۔ ناظرین، عالمی سطح پر تیزی سے نئی صف بندیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب عظیم اور سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد عالمی نظام اب بائی پولر ہو چکا ہے۔ ایک طرف امریکہ صف بندیاں کر رہا ہے تو دوسری جانب چین بھی اپنی صفیں سیدھی کر رہا ہے۔ امریکہ اپنے حمایت یافتہ ممالک کو اپنے بلاک میں شامل کر رہا ہے تو چین بھی اہم ممالک کو اپنی صفوں میں شامل کر رہا ہے۔ امریکہ کے حمایت یافتہ اسرائیل نے عرب ممالک کے ساتھ ایک اہم معاہدہ ابراہم اکارڈ طے کیا، جس کے تحت UAE اور بحرین اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کریں گے۔ جلد ہی دیگر عرب ممالک بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے جا رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ تمام عرب ممالک بشمول سعودی عرب امریکی صفوں میں کھڑے ہونے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب چین، روس اور پاکستان نے امریکہ کو افغان مجاہدین کے ساتھ مذاکرات کرنے پر مجبور کر کے کسی حد تک ایشیائی ملک افغانستان سے اس کا پتہ صاف کر دیا ہے۔ آنے والے دنوں میں امریکی بلاک کے اہم رکن بھارت کا بھی افغانستان سے صفایا ہونے والا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے افغانستان سے فوجی انخلاء کے اعلان کے بعد اب امریکی فوج افغانستان سے جلد نکلنے والی ہے۔ تازہ ترین خبر کے مطابق امریکہ کے افغانستان سے نکلتے ہی چین افغانستان میں اپنے فوجی اڈے بنانے جا رہا ہے۔ چین نے افغان مجاہدین سے کہا ہے کہ اسے افغانستان میں کسی بھی صورت امن چاہیے۔ ناظرین، چینی صدر کی جانب سے مزید کہا گیا کہ اگر یہ امن مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو چین افغانستان میں بڑی سرمایہ کاری کرے گا۔ چین مجاہدین کے لیے روڈ نیٹ ورک تعمیر کرے گا اور افغانستان میں توانائی کے پروجیکٹس میں بھی بھاری سرمایہ کاری کرے گا۔ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق چین نے افغانستان میں توانائی اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں میں قابل قدر سرمایہ کاری کی پیشکش کی ہے۔ افغانستان کے ترقی پیکج میں ایسی موٹر ویز بنانے کا اعلان کیا ہے جو افغانستان کے مختلف شہروں کو آپس میں جوڑے گا۔ اس وعدے کی تکمیل افغانستان میں روڈ نیٹ ورک کی تعمیر کے ذریعے ہوگی۔ چینی حکام کا کہنا ہے کہ روڈ نیٹ ورک کی تعمیر سے مقامی تجارت کو ترقی ملے گی اور افغانستان میں اس قدر بھاری سرمایہ کاری کا مطلب ہے چین یہاں اپنے فوجی اڈے بھی بنائے گا۔ اگر چین ایسا کرتا ہے تو ایک بات تو صاف ظاہر ہے کہ افغانستان سے امریکہ کے بعد بھارت کی چٹی بھی یقینی ہوگی۔ ایشیا سے امریکی اثر و رسوخ کو ختم کرنے کے لیے چین بہت پہلے سے افغانستان میں اپنے فوجی اڈے بنانے کی خواہش رکھتا ہے۔ 2 سال قبل افغان حکام کی جانب سے کہا گیا تھا کہ پڑوسی ملک چین کو افغانستان سے خفیہ طور پر آنے والے ممکنہ جنگجوؤں کے حوالے سے خدشات ہیں، جس کے لیے چین افغانستان میں ایک فوجی اڈا قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہ فوجی اڈا افغانستان کے دور دراز پہاڑی علاقے، جسے عرف عام میں واخان کی پٹی بھی کہا جاتا ہے، میں تعمیر کیا جانا تھا۔ واخان میں بعض عینی شاہدین کے مطابق انہوں نے وہاں چینی اور افغان فوجی دستوں کو مشترکہ گشت کرتے بھی دیکھا تھا۔ چینی صوبے سنکیانگ سے متصل افغانستان کا یہ برفیلا اور بنجر علاقہ باقی ماندہ ملک سے اتنا الگ تھلگ ہے کہ وہاں رہنے والوں میں سے بیشتر کو ملکی انتشار کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ واخان کے باسی سخت لیکن پرامن زندگی گزارتے ہیں۔ وہاں کے رہائشیوں کے مطابق وہ پڑوسی ملک چین کے صوبے سنکیانگ کے لوگوں سے مضبوط روابط برقرار رکھتے ہیں۔ ناظرین، چینی سیاحوں کی دلچسپی اس علاقے میں بہت زیادہ ہے۔ چین کے واخان میں ملٹری بیس بنانے کے منصوبے کے پیچھے یہی مقاصد تھے کہ وہ اپنی اقتصادی اور جغرافیائی سیاست کا دائرہ کار وسیع کرنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب یہ فوجی اڈے اس لیے بھی بنانا چاہتا تھا کیونکہ اسے خدشات تھے کہ مشرقی ترکستان اسلامی موومنٹ کے جلا وطن کارکن واخان کی پٹی کے راستے سنکیانگ میں داخل ہو کر وہاں دہشت گردانہ حملے کر سکتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق چینی وزارت نے ان خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عراق اور شام سے فرار ہونے والے شدت پسند گروہ اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے ارکان وسطی ایشیا اور سنکیانگ کے راستے افغانستان پہنچ سکتے ہیں یا پھر واخان کی پٹی یا کوریڈور کے راستے چین میں داخل ہو سکتے ہیں۔ چین کی جانب سے عالمی سطح پر اس اڈے کی تعمیر کے بارے میں تفصیل سے کبھی نہیں بات کی گئی، جبکہ کابل میں چینی سفارت خانے کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے صرف اتنا ہی کہا
कि चीन अफगानिस्तान में सलाहियतें और इस्तेदाद बेहतर बनाने के लिए तरबियत फराहम कर रहा है। वाखान में रहने वाली करगस नस्लियत के कई अफराद ने गुज़िश्ता बरस अक्टूबर के महीने में बताया था कि वो कई महीनों से इस इलाके में चीनी और अफगान फौजियों को मुश्तरका गश्त करते देख रहे थे। ताहम चीन और अफगानिस्तान दोनों ममालिक की हुकूमतों ने इस मामले को छुपाते हुए ऐसे दावों को मुस्तरद कर दिया था। नाजरीन, दौरे हाजिर में अब जबकि चीन अफगानिस्तान में अड्डे बनाने जा रहा है, तो ऐसे में अमरीकी दिफाई इदारे पेंटागन और CIA नहीं चाहते कि अफगानिस्तान से अमरीकी फौज का इनखिला हो, क्योंकि इन्हें खदशा है कि अगर ऐसा होता है तो चीन खित्ते में अपना असर और रसूख कायम कर लेगा, जो न सिर्फ अमेरिका जैसी सुपर पावर के लिए बड़ा चैलेंज होगा, बल्कि भारत की अरबों डॉलर की सरमायाकारी भी खाक में मिल जाएगी। भारत ने बरसों से अफगानिस्तान में तालीम, सेहत, बुनियादी सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए यहाँ बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की है। अफगानिस्तान में पार्लिमान की नई इमारत बनाने के अलावा भारत वहां डैमों, सड़कों, तालीमी इदारों और अस्पतालों की तामीर के मंसूबे से भी वाबस्ता रहा है। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान में इस वक्त तकरीबन 1700 इंडियन मौजूद हैं, जो वहां वाक़िया अस्पतालों, बैंकों और सिक्योरिटी और IT के शोबों में काम करने वाली कंपनियों में भी काम करते हैं। और इन हालात में स्ट्रेटेजिक सतह पर और मुल्क की सलामती के लिहाज से भी अफगानिस्तान में अगर भारत की गिरफ्त कमजोर होती है तो ये भारत की अब तक की बड़ी शिकस्त होगी। ऐसे में चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान में भारत के लिए बड़ी रुकावट है। चीन भी अफगानिस्तान में तांबे और लोहे की कानों में सरमायाकारी करता रहा है। वो वन बेल्ट वन रोड स्कीम के तहत बहुत सारे ममालिक पर अपना असर और रसूख बढ़ा रहा है। इसी के साथ चीन, पाकिस्तान और तालिबान पाकिस्तान की कुर्बत भी वाज़िया है। ऐसी सूरत में चीन पाकिस्तान की मदद से तालिबान के साथ कुर्बत बढ़ा सकता है, जो भारत के लिए बड़ा चैलेंज होगा। नाज़रीन, भारतीय तज्ज़ियाकार भी ये कहते नजर आते हैं कि चीन यकीनी तौर पर अफगानिस्तान में एक खिलाड़ी होगा। नए निज़ाम में चीन भी अफगानिस्तान में अपना असर और रसूख बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा भारत को ये खतरा भी है कि अगर अफगान मुजाहिदीन मुल्क में हुकूमत कायम करने के बाद बिल्कुल पाकिस्तान की ख्वाहिश के मुताबिक काम करते हैं, तो भारत के लिए मजीद परेशानी पैदा हो सकती है। और जहां तक अफगान मुजाहिदीन की बात है, तो इस मामले में अमेरिका भी भारत को साफ बता चुका है कि इससे खुद अफगान मुजाहिदीन से बात करना होगी। अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के खसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद ने भारतीय अखबार दी हिंदू को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत को तालिबान के साथ बराह रास्त बात करनी चाहिए। ये शायद पहला मौका है कि किसी अमेरिकी एहलकार ने भारत को अफगान मुजाहिदीन के साथ बातचीत करने की पेशकश की है, जबकि भारत खित्ते में वो वाहिद मुल्क है जिसके तालिबान के साथ बाज़ाब्ता राब्ते नहीं है। नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।